لوگوں کے زخم بھلا دو، اللہ پہ ڈال دو۔ الحمدللہ ڈیلی ولاگ ود دین کی بات بہت اچھے سے شوٹ ہو رہے ہیں۔ نبی کا پڑوس ملے گا، ایڈا بڑا کام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، گڈ مارننگ، ویلکم ٹو مائی نیو ولاگ ڈیلی ولاگ ود دین کی بات۔ صبح ہو گئی ہے، میں نے وضو کر لی ہے اور جبہ پہن لیا ہے، نماز پڑھوں گا، تھوڑا سا پانی پی لوں۔ مارننگ میں پانی پیتا ہوں میں اکثر۔ الحمدللہ کل میں آ گیا ہوں شاملی بسی سے، بہت اچھے رہے 2-3 دن، فوڈ ولاگنگ کری اور سب کچھ کرا۔ اور گاؤں ہے، گاؤں تو گاؤں ہے بھائی، اس کی کیا تعریف، کیا اس کا موسم اور کیا وہاں کے لوگوں کے مزے، وہاں کے کیا کھانے، کیا ماحول، سب کچھ بہت اچھا ہے، بیسٹ ہے۔ تو آج ہم شروعات کر رہے ہیں اپنے ڈیلی ولاگ ود دین کی بات کی۔ رات کو آیا، کچھ پڑھا، کچھ کام کو سوچا کیا کرنا ہے، اور آج کام پہ جاتا ہوں تھوڑا سا، اور آج سے اسٹارٹ ہو جائے گا ڈیلی کا ٹریفک، ڈیلی کا جام، ڈیلی کے اندر ہارنوں کی آواز، پیپ پیپ پیپ، وہ ساری چیزیں۔ تو 2 دن میں رہ کر آیا، 3 دن کہہ سکتے ہیں اگر جانے کو بھی لگا لیں اور آنے کو بھی لگا لیں، تو 2-3 دن میں رہ کر آیا۔ 2 دن میں ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کافی دن میں رہ کر آیا وہاں پہ۔ الحمدللہ ڈیلی ولاگ ود دین کی بات بہت اچھے سے شوٹ ہو رہے ہیں، بہت اچھے سے، مطلب ہمت اللہ دے رہا ہے، اور میں شوٹ کر رہا ہوں اور ڈیلی ایڈٹ کر رہا ہوں اور ڈیلی ڈال رہا ہوں۔ تو اس کے اندر پابندی ہو رہی ہے، یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے کہ پابندی ہو رہی ہے۔ میرے جیسے انسان کسی چیز کی پابندی کر رہا ہے، بہت کم چیزوں کی پابندی کر پایا ہوں لائف میں۔ پابندی نہیں ہوتی ہے، ایک دم سے چیزیں بریک ہو جاتی ہیں، رولز ٹوٹ جاتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا ہے۔ لیکن یہ والا جو چیلنج لیا ہم نے ڈیلی ولاگ ود دین کی بات، یہ والا چیلنج ابھی تک چل رہا ہے اور چلتا رہے گا۔ اور آج کے جو دین کی باتیں ہم وہ بھی آج کار میں ہی سنیں گے، یہاں پہ نہیں سنیں گے۔ میں نماز پڑھ لیتا ہوں، پھر انشاءاللہ کچھ اور باتیں کریں گے۔ الحمدللہ نماز پڑھ لی ہے اور ڈریس بھی میں نے پہن لی ہے، اس طرح کی ڈریس پہن لی ہے۔ حالانکہ سردی ہے، سردی کا موسم چل رہا ہے، لیکن باہر نکلنے کے بعد بہت گرمی لگتی ہے۔ تو ایک جیکٹ آلریڈی رکھی ہوئی ہے ایکسٹرا گاڑی میں، اور یہاں سے بھی کچھ پہن کے چلا جاؤں گا۔ تو اگر ایسا کچھ ہوا کہ بھائی بارش ہو گئی، سردی بڑھ گئی، تو وہیں سے پہن لوں گا۔ تو ایک نئی صبح اور ایک نئی امنگ، ایک نئی امید کے ساتھ انشاءاللہ ایک ولاگ شوٹ کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ ایک آج اچھی بات سیکھیں گے جو ہمارے دنیا میں بھی کام آئے گی، اور ظاہر سی بات ہے آخرت میں تو ڈیفینیٹلی کام آئے گی، دین کی بات۔ اچھا موئسچرائز کرتی ہے والی کریم، شاندار ہے یہ، ایک دم سے اسکن سے ڈرائنس ختم کر دیتی ہے ایک دم۔ تو پچھلے جو ڈیلی ولاگ ود دین کی بات ہیں، آپ ان کو جا کے دیکھ سکتے ہیں، اور بتائیں ہمیں کمنٹس میں آپ کی کیا رائے ہے، اور آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے، اور کس طرح سے چیزیں اور بیٹر کی جا سکتی ہیں۔ جسٹ میری سٹارٹنگ ہے، مجھے بہت ساری چیزیں بالکل بھی نہیں آتی ہیں، اسپیشلی ایڈیٹنگ اور یہ ٹیکنیکل چیزیں، میں بالکل زیرو ہوں ان سب چیزوں میں۔ لیکن ابھی میں ہی سب کچھ کر رہا ہوں، یہ ساری ایڈیٹنگ جو بھی تو آپ دیکھ رہے ہو، تھمبنیل وغیرہ الٹا سیدھا، یہ سب میں ہی بناتا ہوں۔ ابھی کوئی ٹیم نہیں ہے، ابھی کوئی اسپیشل کوئی بندہ نہیں ہے کہ جو ان سب چیزوں کو کرے اور ڈیزائن کر دے۔ ایسا ہو جائے گا تو بہت اچھا ہو جائے گا، لیکن ابھی تو فی الحال ضرورت نہیں ہے۔ تو چلتے ہیں اور آج کے ولاگ کو آگے بڑھاتے ہیں، اور انشاءاللہ گاڑی میں بیٹھ کر آج کی دین کی بات بھی سنتے ہیں۔ گاڑی میں آ گیا ہوں، کافی آگے آ گیا ہوں گاڑی میں بیٹھ کر۔ لیٹ ہو گیا کافی آج، کیونکہ مارننگ میں کافی کام تھا، تو اس لیے لیٹ ہو گیا آج کے ڈیلی ولاگ میں نکلنے کے لیے کام پر، اور سستی بھی آ رہی تھی، کافی تھکا ہوا تھا کل کا۔ تو 3 دن میں گاؤں میں رہا، تو وہاں پہ میں نے شوٹ ہی کیا ہے، تو اتنا سارا شوٹ کر کے بھی تھک گیا، اور آنا جانا سفر کا تو پتہ ہی ہے، سفر تو تھکا دیتا ہے، تھکا دینے والی چیز ہے سفر۔
تو آج بھی کافی دھوپ ہے، اتنی دھوپ ہے کہ جو میں پہن کے آیا ہوں نا یہ ٹی شرٹ صحیح، بالکل صحیح ڈیزائن رہا، دیکھو کتنی واقعی بہت ہی گرمی ہے، بہت زیادہ تیز دھوپ ہو رہی ہے، کافی ٹریفک ہے، ابھی 11 بج رہے ہیں لگ بھگ 11:30 اور دیکھو ٹریفک دیکھو، ابھی 10-15 منٹ ہو گئے مجھے اور ابھی 20 منٹ اس ٹریفک میں کھڑے ہوئے، پیچھے سے بس گاڑی تانگا گاڑی کی طرح چل رہی ہے، بہت ٹریفک اور گرمی تو بے حساب ہو رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے مارچ ختم ہو رہا ہو، مئی جون اسٹارٹ ہو رہا ہو، اتنی گرمی لگ رہی ہے بھائی۔ آج کی دین کی بات اسٹارٹ کر لیتے ہیں اور سنتے ہیں آج کی دین کی بات، ڈیلی ولاگ ود دین کی بات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ جب تو ناراض ہوتا ہے ہمیں کیسے پتہ چلے تو آج کل اپنے بندوں سے ناراض ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب میں ناراض ہوتا ہوں حکومت بے وقوفوں کو دیتی ہوں، اجعل الملک فی صفہائہم، حکومت بے وقوفوں کو دیتی ہوں، والمال فی بخلائہم، اور پیسہ بخیلوں کو دیتی ہوں جو ذرا گن گن کے خوش ہوتے رہیں، اور بارشیں بے وقت کرتے ہیں، بارشیں بے موسم کی ہو جاتی ہیں، پیسہ بخیلوں کے پاس، حکومت نکموں کے پاس۔ کہ اللہ جب تو راضی ہوتا ہے تو اس کی کیا نشانی ہے؟ تو اس کی نشانی یہ ہے کہ اجعل الملک فی حلمائہم، حکومت سمجھدار اور نیک لوگوں کو دیتی، والمال فی سمحائہم، اور پیسہ سخیوں کو دیتا ہوں، اور بارشیں وقت پہ کرتا ہوں۔ تو موسیٰ سمجھو میں اپنے بندوں سے راضی ہو چکا۔ تو اطعام الطعام میں اشارہ ہے سخی بنو، سخی بنو۔ اللہ تعالیٰ کی ایک VIP جنت ہے جس کا نام ہے جنت الفردوس۔ اللہ نے باقی جنتیں بنائیں کن کن کن، جنت الفردوس بنائی اپنے ہاتھوں سے، کیا چیز بنائی ہوگی؟ تو اللہ نے کہا وعزتی وجلالی لا یجاورنی فیکی بخیل، اے جنت مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم تیرے اندر بخیل نہیں جا سکتا، مرد یا عورت بخیل نہیں جا سکتا، سخی جائے گا، بخیل نہیں جا سکتا۔ بخیل سے اللہ کی دوستی لگ نہیں سکتی اور سخی سے ٹوٹ نہیں سکتی۔ شیطان کہتا ہے میں عبادت گزار اور بخیل ہو تو مجھے کوئی ڈر نہیں لگتا، یہ آپ پہ ہی ماریا جائے گا، ایک دن آپ پہ ہی جاوے ڈھانا ہے، یہ جو پیسے کی کشش اس کو مار دے گی۔ اور نافرمان سخی سے ڈرتا رہتا ہوں کہ پتہ نہیں کب بخشا جائے، پتہ نہیں کب بخشا جائے، کب سخاوت کو اللہ پسند کر کے چلو بات کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا جبریل پوچھتے ہیں یا رسول اللہ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وبالبعث بعد الموت، ایمان عقیدہ، اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، موت کے بعد کی زندگی۔ یہ مدینے کا سوال ہے۔ اب آخری حج کا سوال ہے یا رسول اللہ مل ایمان، پہلے سوال کرنے والے جبریل ہیں اور یہ سوال کرنے والے عمر بن عبس ہیں۔ یا رسول اللہ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے کیا جواب دیا؟ الصبر والسماحہ، الصبر والسماحہ۔ اب چھت بتا رہے ہیں کہ ایمان یہ ہے صبر کر اور معاف کر، صبر کر اور معاف کر۔ میرے بھائی بہنوں، میرے رب کی قسم، جیسے یہ ہے نا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ، اللہ نے ہر جاندار کا لازمی جز پانی بنایا، پانی، پانی نکال دو تو آدمی مر جاتا، ڈی ہائیڈریشن سے موت واقع ہو جاتی۔ ہر جاندار کا لازمی جز پانی، دین کی تمام صفات کا لازمی جز صبر، صبر نکال دو تو سارا دین کچرا بن جاتا، صبر نکال دو۔ تو میرے نبی نے فرمایا ایمان کیا ہے؟ صبر کرو، معاف کرو۔ معاف وہی کرے گا جو صبر کرے گا، جسے صبر نہیں آتا اسے معاف کرنا بھی نہیں آتا۔ تو ایمان قیامت کے دن اعلان ہوگا، صبر والے کھڑے ہو جاؤ، تھوڑی سی جماعت کھڑی ہوگی، بلکہ چلو جنت میں جاؤ۔ ان کو اللہ بغیر حساب کے جنت میں ڈال دے گا۔
اور جب آپ صبر کرتے ہیں تو ایک طاقت بنتا ہے، لوگوں کی منفی چیزوں کو آپ اپنے اندر سہتے ہیں، برداشت کرتے ہیں، صبر اس کو پروسیس کرتا ہے، پھر وہ طاقت بنا کے آپ کے اندر سے باہر پھینکتا ہے جو پہاڑوں میں سوراخ کر دیتی ہے اگر ہم صبر کرنا سیکھ اور معاف کرنا سیکھ۔ 21 برس قتل کرنے والوں کے منصوبے بنانے والے اہل مکہ، آپ نے ایک بول پہ فرمایا جاؤ معاف کرو، کمال۔ 21 برس قتل کے پیچھے پھرتے رہے۔ جنگ خندق کے فوراً بعد مکہ میں قحط آ گیا تو ہمارے نبی نے 300 دینار 10-15 لاکھ روپیہ بنتا ہے، آپ نے مکے میں ابو سفیان کو بھیجوایا جو جنگ خندق کا سالار بن کے آیا تھا۔ آپ نے کہا مکے والوں میں قحط ہے، ان کو کھانے کھلاؤ میری طرف سے۔ تو ابو سفیان کہنے لگے واہ محمد تیرے قربان جاؤں، ہم تجھے قتل کرنے کے پیچھے پھر رہے ہیں تو ہمیں کھانے کھلاتا پھرتا ہے۔ یہ میرے نبی کے اخلاق ہے، میرے نبی کو معاف کرنا۔ آپ سوئے ہوئے ہیں، آپ کی تلوار اٹھا کر ایک بدو نے آپ کے پسلی میں ماری، آپ اٹھ کے بیٹھ گئے تو کہنے کا کون بچائے گا، یعنی میں تیار ہو جا۔ تو آپ نے کہا اللہ، تو آپ نے کہا اللہ، تو اس کا ہاتھ کانپا اور تلوار گر گئی۔ تب آپ نے اٹھا لی، آپ نے ایسے سیدھی کی، اب تو بچا، تو بتا تجھے کون بچائے؟ تو کہنے لگا میں تو ہی بچاؤں گا اور کہیں بچاؤں گا۔ تو آپ نے کہا کلمہ پڑھتے ہو؟ کہنے لگا نہیں پڑھتا۔ اب تو آپ اس کی گردن اڑوا دے، یہ خود ہی اڑا دیتے۔ وہ کہہ رہا میں کلمہ نہیں پڑھتا ہوں۔ قتل کے ارادے سے آنا ہی اس کے قتل کے لیے کافی تھا۔ آپ نے فرمایا کلمہ پڑھتے ہو؟ کہنے لگا نہیں۔ آپ نے کہا جاؤ معاف، صحابہ کے سامنے جاؤ معاف۔ انسان اور خطا لازمی ہے، اگر معاف کرنا نہ سیکھا تو ہم خود ہی دکھی ہو کے رہ جائیں گے۔ لوگوں کے زخم بھلا دو، اللہ پہ ڈال دو، اللہ صلہ دے گا، زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ دیکھو ہم اپنے یہ کرتے پر داغ نہیں لگنے دیتے، اپنے بس سے داغ۔ کھانا کھانے بیٹھو نیپکن، یہ دیکھو ابھی نیپکن پڑے ہیں، رکھو اگو رکھو توڑے چولے تو کوئی سالن نہ ڈھے پا، ٹھیک، یہ تو پھر بھی دھل جائے گا۔ لیکن یہاں داغ لگا کبھی نفرت کا، کبھی غصے کا، کبھی انتقام کا، کبھی حسد کا، کبھی بغض کا، کبھی کینے کا۔ انسان سب سے زیادہ اپنی ذات سے محبت کرتا ہے۔ یہ معمولی سے کپڑے کو داغ سے بچاتے ہو، جو سب سے قیمتی چیز ہے دل جو بادشاہ ہے، اسے بھی تو صاف ستھرا رکھو۔ جیسے ہم لاکھ زور لگا لیں، ہم کپڑے کو میل سے نہیں بچا سکتے، لاکھ زور لگا لو، لوگوں کے منفی رویے آپ کو توڑے بغیر نہیں چھوڑیں گے۔ لہذا کیا کرو؟ نبی والا معاف کرو، معاف کرو، دل کو صاف کرو، دل کو صاف کرو، دل کو صاف کرو، صبر کرو، معاف کرو۔ میرے نبی نے فرمایا، میرے بیٹے انس ایک بہت بڑی سنت بتاؤں، بہت بڑی سنت، داڑھی سنت ہے، پگڑی سنت ہے، سفید لباس سنت ہے۔ بہت بڑے کا لفظ مجھے یہیں یاد ہے، ہو سکتا ہے کہیں اور بھی ہو۔ میرے بیٹے انس ایک بہت بڑی سنت، اگر تو یہ سنت پہ عمل کر گیا تو جنت میں میرا ساتھی ہو جائے گا، جو بھی کر لے، جو بھی، وہ جنت میں میرا ساتھی ہو جائے گا۔ ذَلِكَ مِن سُنَّتِي وَمَنْ أَحَبَّ سُنَّتِي فَقَدْ أَحَبَّنِي وَمَنْ أَحَبَّنِي كَانَ مَعِيَ فِي الْجَنَّةِ۔ میرا جنت کا ساتھی جو اس سنت پہ عمل کر گیا۔ کیا ہے یا رسول اللہ؟ یا بنی ان قدرت، اگر تو کر سکے، اشارہ ہے کم تنو اوکھا دسن لگ گا، سوکھا نہیں ہے۔ ان قدرت، اگر تو کر سکے، ان استطاعت، دو لفظات کہ بیٹے کام اوکھا ہے
لیکن دیکھو تمہیں ملے گا کیا؟ جنت نہیں، جنت میں نبی کا پڑوس ملے گا۔ آپ نے فرمایا بیٹے ان قدرتا، زور لگے گا، ان تصبح و تمسی، ساری زندگی کرنا پڑے گا، ساری زندگی کرنا پڑے گا۔ داڑھی تو ایک دفعہ رکھ لی ہے، تھوڑی صفائی ستھرائی ہے، لیکن یہ روزانہ کرنا پڑے گا، صبح شام کرنا پڑے گا، ساری زندگی کرنا پڑے گا، اور تو اس میں تھکے گا۔ کیا ہے؟ وَلَيْسَ فِي قَلْبِكَ غِشٌّ لِأَحَدٍ فَافْعَلْ، صبح شام اس دل میں کسی کی نفرت نہ آنے دینا، کسی کے لیے بغض نہ آنے دینا، کسی کا کھوٹ نہ آنے دینا، کسی سے کینہ، غش، سارے الفاظ کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے۔ اور میرے نبی کی عجیب بات، لے احد، لے احد، لے احد، کسی بھی انسان، مسلمان نہیں کہا، مومن نہیں کہا، نیک آدمی، نیک عورت نہیں، کسی بھی انسان، لے احدن۔ آج لے احد 7 ارب انسانوں پہ بولا جا رہا ہے۔ میرے نبی فرما رہے ہیں میرے بیٹے دنیا کے تمام انسانوں سے دل صاف رکھنا۔ کیا ہوگا؟ چاہیے تو جنت میں میرا ساتھی بن جائے۔ تو بھائیو بہنوں، ایمان کو مکمل کرنا ہے تو صبر کرنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو، چپ رہنا سیکھو، ساز خاموش ہیں، فریاد سے معمور ہیں۔ جواب دینا تو کیا مسئلہ ہے، طاقت چپ رہنے پہ لگتی۔ کوئی ابھر جائے، بیٹا ابھر جائے، بیوی ابھر جائے، خامد ابھر جائے، چپ ہو جاؤ، گزار دو اس طوفان۔ واپسی میں ایمان کی وہ اللہ حلاوت مٹھاس دے گا، ساری زندگی محسوس کرتے پھرو۔ یہ صفت بھی معاشرے میں کوئی نہیں، نہ کوئی معاف کرنا جانتا ہے، نہ کوئی صبر کرنا جانتا ہے۔ تو یہ میں وہ چیزیں بتا رہا ہوں جو معاشرے میں کوئی نہیں ہے، میں اور آپ کر لیں گے تو ہماری قیمت بڑی لگ جائے گی۔ تو اسلام کی ابتدا بھی بتا دی، انتہا بھی بتا دی، ایمان کی ابتدا بھی بتا دی، انتہا بھی بتا دی۔ یہ شروع ہوتا ہے عبادات سے، عقائد سے، اور مکمل ہوتا ہے اخلاق پر، درگزر پر، اخلاق کی تمام صفات پر۔ آج کا سبق بہت ہی شاندار، اور دین کی بات، ڈیلی ولاگ ود دین کی بات میں آج جو بات آپ نے سنی، 2 باتیں جو بہت مین بتائی ہیں آج کی جو دین کی بات میں، وہ ہے صبر کرنا اور معاف کرنا۔ اور یہ دونوں چیزیں آج ہماری سوسائٹی میں نہیں ہیں، نہ ہم صبر کر پا رہے ہیں، نہ ہم کسی کو معاف کر پا رہے ہیں۔ تو آپ کو کون سا پوائنٹ اچھا لگا کمنٹ باکس میں مینشن کر دیں، بتائیں۔ آج کا ڈیلی ولاگ ود دین کی بات ہم شوٹ کر رہے ہیں، تو دین کی بات آج کی کیسی لگی وہ بھی کمنٹ باکس میں بتائیں۔ میں آ گیا ہوں گھر پر، اور آج کا دن کچھ خاص بیزی نہیں تھا، بٹ میں پھر بھی گیا اور آ گیا، اور کافی شوٹ بھی نہیں کرا کیونکہ سادانہ چلا گیا ہے، اور جو کام تھا میں نے کیا پھر۔ اور آج میں نے زیادہ ٹائم جو اسپینڈ کیا وہ اسپینڈ کیا ہے کتاب پڑھنے میں، کیونکہ جب نئی چیز آتی ہے نا، اس کو دیکھنے میں اور اس کو پڑھنے میں الگ ہی مزہ آتا ہے۔ تو میں لے کر آیا یہ والی کتاب، احیاء العلوم۔ اب احیاء العلوم کیا ہے؟ یہ کتاب ہے امام غزالی کی۔ اگر آپ مدرسہ بیک گراؤنڈ سے نہیں ہیں یا آپ کتاب نہیں پڑھتے ہیں کتابیں، تو یہ کتاب کیا ہے میں اس کو وہی بتانا چاہ رہا ہوں۔ کیا ہے؟ انسائکلوپیڈیا ہے یہ۔ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد آپ اسلام کے جو بڑے بڑے ٹاپک ہیں، اسلامک بڑے بڑے، تو ان سب کے بارے میں بہت اچھے سے اس کے اندر ڈسکشن کیا گیا ہے، بہت ہی لوجیکلی چیزوں پر ڈسکشن کیا گیا ہے، بہت ہی یوزفل اور بہت ہی ہسٹوریکل بک ہے، جو آج تک اگر کوئی کہتا ہے میرے پاس اسلامک بہت ساری بکس ہیں، بہت بڑی لائبریری کا مالک ہوں اور میرا اپنی پرسنل لائبریری ہے، میں کتابیں پڑھتا رہتا ہوں اور اس کے اندر احیاء العلوم نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی جو لائبریری ہے نا وہ بھی انکمپلیٹ ہے۔ کمپلیٹ کرنے کے لیے احیاء العلوم کو رکھنا پڑے گا۔ تو امام غزالی کا نام سنا ہوگا، بہت بڑے ایک اسلامی شخصیت کا نام ہے۔ تو میں اس کو پڑھ رہا تھا، تو آج
کا جو ڈیلی ولاگ ود دین کی بات ہے وہ شوٹ ہو رہا ہے. میں نے ابھی ایسے ہی کپڑے پہن رکھے ہیں جو میں گیا ابھی نکالوں گا, تو میں نے سوچا کہ اس سے پہلے اپنا ولاگ کو اینڈ کر لیتے ہیں. تو آج ہم نے کچھ زیادہ شوٹ نہیں کیا, تھوڑا شوٹ کیا مارننگ میں, پھر میں نے دین کی بات سنی تو پھر میں نے کہیں بھی شوٹ نہیں کیا, ڈائریکٹ میں آ گیا, کیونکہ آج میں تھوڑا سا نزلہ بھی ہو گیا تھا, کولڈ ہو گیا تھا, تو اس وجہ سے بھی میں نے شوٹ نہیں کیا. لیکن ابھی مجھے آرام ہے الحمدللہ کولڈ میں. تو فائنلی میں اس ولاگ کو اینڈ کر رہا ہوں. ڈیلی ولاگ ود دین کی بات ہماری سیریز بہت اچھی چل رہی ہے, اللہ کا کرم ہے, احسان ہے, اور اس نے ہمت دے رکھی ہے ڈیلی ولاگ شوٹ کرنے کی, اور ہم ڈیلی ایک نئی دین کی بات سیکھ رہے ہیں. تو آپ کو کیسا لگ رہا ہے کانسیپٹ, کیسی لگ رہی ہے دین کی بات, کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں. اور آج کی دین بات اسپیشلی کیسی لگی آپ کو دین کی بات, وہ بھی کمنٹ باکس میں بتائیں. اور میں پھر ملوں گا آپ سے ایک خوبصورت ولاگ کے ساتھ. تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں, اپنا خیال رکھیں. جزاکم اللہ خیر جزا. اللہ حافظ. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا, یا اللہ جب تو ناراض ہوتا ہے ہمیں کیسے پتہ چلے, تو آج کل اپنے بندوں سے ناراض ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب میں ناراض ہوتا ہوں حکومت بے وقوفوں کو دیتی ہوں, اجعل الملک فی سفہائہم, حکومت بے وقوفوں کو دیتی ہوں, والمال فی بخلائہم, اور پیسہ بخیلوں کو دیتی ہوں جو ذرا گن گن کے خوش ہوتے رہیں, اور بارشیں بے وقت کرتے ہیں, بارشیں بے موسم کی ہو جاتی ہیں. پیسہ بخیلوں کے پاس, حکومت نکموں کے پاس. کہ اللہ جب تو راضی ہوتا ہے تو اس کی کیا نشانی ہے؟ تو اس کی نشانی یہ ہے کہ اجعل الملک فی حلمائہم, حکومت سمجھدار اور نیک لوگوں کو دیتی, والمال فی سمحائہم, اور پیسہ سخیوں کو دیتا ہوں, اور بارشیں وقت پہ کرتا ہوں. تو موسیٰ سمجھو میں اپنے بندوں سے راضی ہو چکا.